آج پیمز اسپتال میں جس قسم کی سرکاری غفلت دیکھنے میں آئی ہے، پاکستان کی پوری قوم اس وقت نہ صرف حیران و پریشان ہے بلکہ ہر آنکھ اشکبار ہے، کیونکہ 9 مولود بچے ہیں جن بچوں نے ابھی تک دن کا سورج نہیں دیکھا، جن کی ماؤں کی گود ان ماؤں کو گود میں اٹھانا نصیب نہیں ہوا، لیکن ایک سرکاری غفلت کی وجہ سے وہ کس اندھوناک طریقے سے دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے سینئر نمائندے علی شیر صاحب موجود ہیں پیمز اسپتال میں۔ علی صاحب، اب یہ جو ایک معاملہ ہے کہ فائر بریگیڈ کی ٹیم بھی ایکسیس جلدی نہیں کر سکی کیونکہ رستے بند تھے، جو آپ نے بتایا کہ جو مین جو گیٹس ہیں پیمز کے ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ دوسرا جو والدین ہیں ان کے حوالے سے ان کو پولیس، ہم نے بلکہ ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ ان کو روک رہی ہے میڈیا سے بات کرنے کے لیے۔ ایک لڑکی یہ بھی بتاتی ہے کہ جب وہ اپنے بھتیجے کو، چھوٹے 9 مولود بچے کو اٹھا کے بلڈنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تو اس کو کہا گیا ابھی آپ باہر نہ جائیں، خبر باہر نکل جائے گی۔ یہ کیا چاہ رہے تھے پیمز اسپتال والے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ خبر وہ چھپا لیں گے؟ اتنا بڑا ایک قومی سانحہ، اتنی زیادہ جانوں کا ضیاع اور وہ بھی معصوم 9 مولود بچوں کی۔ دیکھیں، جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو حکومت کوئی بھی ہو، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی خبر باہر نہ نکلے۔ یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے کہ جو یہاں پہ پیمز کی انتظامیہ نے کیا ہے۔ سب حکومتیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ یہی حرکت کرتی ہیں اور یہی طریقہ کار کرتی ہیں اپنی نیگلیجنس چھپانے کے لیے۔ میں یہاں پہ موجود ہوں، اس وقت سے لے کے مختلف سوالات کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ آپ مانیں گے کہ اس ہاسپٹل کے پیمز کے ڈاکٹر جاوید اکرام جو تھے، جب وہ ای ڈی تھے تو اس وقت ایک مرتبہ جو ہے وہ ریہرسل ہوئی تھی کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں آگ لگ جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد 8-9 سال سے کوئی یہ ریہرسل نہیں ہوئی۔ یہاں پہ جو فائر کے جو آگ بجھانے کے آلات ہیں ان کی کمی تو تھی، فرض کریں وہ یوز ہوئے بھی ہیں، 15 ہوئے یوز، لیکن کسی کو وہ چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ آج کل تو پرائیویٹ کمپنیز میں یہاں تک کہ کچھ بالز آ چکی ہیں، ایک پلاسٹک بال ٹائپ ہوتی ہیں کہ جب اس کے ہیٹ جو ہے وہ ایک مخصوص اس سے بڑھتی ہے ٹمپریچر سے تو اس کے بعد وہ پھٹ جاتی ہے۔ یہ کمپیوٹرز وغیرہ کے بھی نیچے بھی لگائی جاتی ہے، لیکن یہ یہاں پہ نہیں تھا ایسا کچھ بھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے کہ یہاں انہوں نے جس طرح سے چھپانے کی کوشش کی تو ظاہر اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ پھر کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بڑی عجیب سامنے آ رہی ہیں۔ یہ واقعہ کیسے ہوا؟ جن لوگوں نے اب تک CCTV فوٹیج دیکھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو AC لگا ہوا تھا اس کے اوپر سے جو ہے وہ تیز ایک آگ کا شعلہ ٹائپ جو ہے وہ نیچے انکوبیٹر جو تھا اس کے اوپر گرا، تو چونکہ اس میں میڈیکل گیسز ہوتی ہیں تو میڈیکل گیسز نے تیزی سے اس کو آگ پکڑا اور اس کی یہ جو 2 دھماکوں کی بات کر رہے تھے نا ملک سعید صاحب اور باقی دوست بھی جو سامنے آ رہی ہے وہ اسی سے، کیونکہ یہ جو 14 انکوبیٹر تھے اور اس کے ساتھ جو ایک 15واں جو بچ گیا تو وہاں پہ اس کی جو گیس کے 2 پائپ گزر رہے ہوتے ہیں آکسیجن کے۔ جو ہی آکسیجن کو وہ آگ جو ہے اس نے پکڑا تو پوری جو ہے وہ دھماکے سے پھٹی۔ پھر جو جنہوں نے CCTV دیکھی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ CCTV حاصل کرنے کی، لیکن جو بیسک چیز ہے جنہوں نے دیکھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خاتون، جو خود آپ بھی جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کہ ایک خاتون، ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے داخل ہونے کی کوشش کی، وہ واقعی کو اس کی عملہ جو تھا اس میں سے ایک نرس تھی، اس نے پہلے اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن آگے سے اسے آگ پڑی تو جو بالکل انکیوبیٹر ساتھ تھا دروازے کے اس کو اس نے کھینچ کے باہر نکالا۔ جو ہی وہ نکالا تو اتنی دیر میں جو CCTV بتا رہی ہے اس کے مطابق جو ان کی خالہ تھی وہ بھی اس جگہ پہ پہنچ چکی تھی۔ تو اس طرح سے اندر سے تو نرس نے ہی نکالا ہے، اسی طرح سے 26 خواتین جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے۔ چلے اس پہ 2-3 طرح کا موقف ہے کیونکہ علی شیر صاحب ہمارے سامنے اس واقعے پہ پہنچنے والی وہ لڑکی جو ایک اپنی بھانجی کو ریسکیو کر کے لے کے آئی، اس کا جو بیان ہے آن دا ریکارڈ اس میں یہی کہا گیا کہ نرس وہاں سے چیختی ہوئی مدد کے لیے پکارتی ہوئی باہر نکلی اور اس بچی نے فوراً سامنے پڑی ہوئی اپنی 9 مولود بھانجی کو اٹھایا اور وہ وہاں سے نکلی۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں ملک صاحب، اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی گئی، جو نااہلی ہوئی، ڈیلے کر کے فائر بریگیڈ کو انفارم کیا گیا، پھر ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا مین گیٹ بند کر کے، اور پھر اس سب کے اوپر خبر چھپانے کی بھی کوشش کی گئی کہ میڈیا نہ ایکسیس کرے میڈیا، یہ مزید آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ سیلف بھی ایک اور مجرمانہ ایکٹ، اس کے بعد ایک اور ایکٹ کمٹ کیا گیا ہے جو کہ کرمنل ایکٹ ہے؟ جی دیکھیں، میں وہاں پہ سارا دن آج رہا تو میری تو آبزرویشن یہ ہے کہ صبح جب جس طرح لوگ بتا رہے ہیں عملہ پورا نہیں تھا، عملہ اگر پورا ہوتا تو فوری ایک کوئک رسپانس ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے پیرامیڈک جو سٹاف ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ ہنگامی حالات میں اس نے کیسے نپٹنا ہے۔ تو پھر عملہ پورا بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا ملک صاحب؟ اگر وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کچھ کرنے کو، تربیت تو دی جاتی ہے۔ نہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اگر عملہ پورا ہوتا تو وہ بچا لیتے یہ حادثہ ہونے سے؟ اگر بچانے کی بات نہیں ہے، پھر آپ نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔
مسئلہ یہ ہے جہاں پہ ایک نرس کے ذکر آ رہا ہے وہاں پہ 3 سے 4 ہوتی تو وہ زیادہ اگر وہ 3 سے 4 سب باہر سے اس کو لاک لگا کے جو گارڈ صاحب وہاں پہ تھے ان کی طرح کہیں اور بیٹھے ہوتے تو یہ بھی تو ایک ہمارا ڈاؤٹ تو یہی ہے کہ وہ کہیں اور بیٹھی ہوئی تھی. اگر وہاں پہ ہوتی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتی. ایک بندہ تھا, اب اس کو ذہن میں نہیں آیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور وہ بجائے اس کے کہ ریسکیو کو بلاتا, جو تاخیر کی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, اب میں ایک دم گھبرا گیا کہ لوگ بھی نہیں, اب میں کیا کروں, یہ واقعہ ہو گیا. میں بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے نا متعلقہ اقوام کو بلاؤں, میں نے کور کرنے کی کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکیں, جو کہ کنٹرول نہیں ہوا. لوائکین آگے, لوائکین کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی, ریسکیو ٹیمیں آئی, ریسکیو کو بھی وہاں پہ روکنے کی کوشش کی گئی. اوپر سے سب سے بڑا مسئلہ جو ای ڈی پیمز کہہ رہے ہیں, اگر 26 سلنڈر جو ہیں وہ آگ بجانے والے موجود تھے, استعمال کیے گئے, وہ ہمیں اس کے جو نتائج ہیں وہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ وہ 26 سلنڈر کہاں پہ استعمال کیے گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں, بیچ میں اطلاعات ہیں, کنفرمیشن تو کہیں سے بھی نہیں ہو رہی, کیونکہ ہر جگہ انفارمیشن ڈیفرنٹ ہے. ایون کہ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری آئے, ان کو اور بریفنگ دی گئی. اسی طرح جو انہوں نے کہا 755 پہ جو ہے وہ اطلاع ملی آگے. اسی طرح مصطفیٰ کمال آئے, ان کو اور بریفنگ دی گئی. باقی جو لوگ ہیں ان کو مختلف بریفنگ دی گئی. جو ریسکیو سٹاف ہے اس کا موقف اور ہے. آپ دیکھیں نا, اب کنفیوژن اتنی زیادہ کریٹ کر دی گئی ہے کہ آپ اس کا کیسے جائزہ لیں گے کہ کون سی انفارمیشن ہے ٹھیک ہے, کون سی غلط ہے. اوپر سے پرابلم صرف ایک بات واضح ہے, میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں, ملک صاحب دوبارہ آؤں گی آپ کی طرف. تمام چیزوں پہ کنفیوژن سکتی ہے, لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے یہاں پر, اور یہ اسپتال کے عملے کی طرف سے کی گئی ہے, مکمل سرکاری نااہلی ہوئی ہے یہاں پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.